शाबाश। देखिए, बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم। وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی قال اتى اعرابی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنة قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک اعرابی، ایک دیہاتی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ مجھے ایسا عمل بتا دیں کہ اگر میں اس کے اوپر عمل کروں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تعبد اللہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کا شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، فرض نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، جو فرض زکوٰۃ ہے وہ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو۔ تو اس نے کہا والذی نفسی بیدہ، اللہ اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص منہ، میں اس کے اوپر کسی چیز کا اضافہ نہیں کروں گا، نہ ان میں سے میں کوئی کمی کروں گا۔ جب وہ چلا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سرہ الی ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ، جس کو جنتی بندہ دیکھنا ہے تو وہ اس کو دیکھ لے، وہ اس کو دیکھ لے۔ تو یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس شخص کو شہادتین کا حکم نہیں دیا جو دخول جنت کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو حالانکہ اس کا وہ بھی جو ہے تو اس کے بغیر تو نیک اعمال قبول ہی نہیں ہوتے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا انتا کہ تعبد اللہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ عبادت سے مراد شہادتین ہے، ٹھیک ہے؟ عبادت سے مراد کیا ہے؟ شہادتین ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ اس آدمی کے لیے کہ جو ابھی مسلمان نہ ہوا ہو، یہ اس آدمی کے لیے کہ جو ابھی تک مسلمان نہ ہوا ہو، تو اس کو حکم دیا جائے گا کہ توحید کو اپناؤ۔ دوسرا یہ کہ یہ تو اس وقت مسلمان ہو چکا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ بخاری کے اندر روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کیا فرض کیا ہے، سمجھ گئے؟ تو اس وقت یہ بندہ مسلمان ہو چکا تھا، تو شہادتین کا حکم اس کو کیا جائے گا کہ جو مسلمان نہ ہوا ہو، یہ تو پہلے سے مسلمان تھا۔ اچھا، دوسرا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شرک نہ کرنا، شرک نہ کرنا، چاہے شرک جلی ہو یا خفی ہو، شرک نہ کرنا۔ دوسرا، اس روایت کے اندر حج کا ذکر نہیں ہے، حالانکہ وہ بھی ارکان خمسہ میں سے ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یا تو اس وقت حج فرض نہیں تھا، اور یا کسی راوی نے اختصاراً یہاں پر اس کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے؟ یا تو حج فرض نہیں تھا یا کسی راوی نے اختصاراً اس کو چھوڑ دیا۔ آگے شخص نے جب اللہ کے رسول سے یہ والی بات سنی کہ بھائی تم ان اعمال کے اوپر عمل کرو، تو اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی، لا ازید علی ھذا ولا انقص، میں ان کے اوپر کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا، لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص منہ، نہ میں اس میں کوئی کمی کروں گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ بھائی میں تبلیغ کے اندر کمی بیشی نہیں کروں گا، جو میں نے سوال کیا ہے اور جو مجھے جواب ملا ہے میں وہ قوم تک پہنچاؤں گا، میں تبلیغ کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا، ٹھیک ہے؟ جتنا مجھے پتا چلا ہے وہ میں سب کچھ ان کو بتاؤں گا۔ یہ نہیں کہ آپ نے مجھے جتنی عبادتیں بیان کی ہیں آپ نے اس سے زیادہ میں بیان کر دوں، یہ میں نہیں کروں گا، ٹھیک ہے؟ اور جو آپ نے مجھے بیان کیا ہے اس سے کم میں بیان کروں، ایسا بھی میں نہیں کروں گا۔
ٹھیک ہے، ایک مطلب یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ لا ازید ولا انقص، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ بھائی میں مزید کچھ نہیں پوچھنا چاہتا، ٹھیک ہے، لا ازید علی ھذا شیئا، ٹھیک ہے، بس اگر اس سے میں جنت میں داخل ہو سکتا ہوں تو میں کچھ اور نہیں پوچھنا چاہتا، لا ازید علی ھذا اے علی ھذا السؤال شیئا، میں کوئی اور بات نہیں پوچھنا چاہتا، ٹھیک ہے، ولا انقص منہ، یعنی ولا انقص من العمل، عمل میں کوئی کمی نہیں کروں گا، آپ نے جو بتایا میں اس کے اوپر پورا عمل کروں گا، اور میں کوئی اور بات نہیں پوچھنا چاہتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص، اس کو بطور تحسین کلام کے ذکر کیا جاتا ہے، اچھا، اس کو بطور تحسین کلام کے ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ دکاندار کے پاس جاتے ہیں اور دکاندار سے جب آپ کپڑے خریدتے ہیں نا، ہاں بھائی کتنی قیمت ہے؟ 1500، کر دو کچھ تو کم کرو بھائی صاحب، ہاں چلو ٹھیک ہے، آپ 1400، نہیں 1400 بہت مہنگا ہے، 1400 میں بھی یہ سوٹ نہیں ہوتا ہے، کم کر دو، چلو بھائی 1300 روپے ہے، 1300 روپے دے دو، اس سے میں کمی بیشی نہیں کر سکتا، اس سے اور کمی بیشی نہیں ہوگی۔ کیا مطلب ہے جملے کا کمی بیشی کا؟ کمی تو نہیں ہو سکتی، وہ تو بس ٹھیک ہے، دکاندار نے اسٹاپ لگا دیا یہاں پر، بھائی 1300 ہے، 1300 سے میں 1299 پہ بھی نہیں آؤں گا، وہ تو ہم مان گئے، کمی بیشی بھی نہیں کروں گا، کیا مطلب زیادہ بھی نہیں لوں گا؟ اگر دکاندار کو 1300 کے بجائے 1350 دو تو وہ نہیں لے گا، کیوں نہیں لے گا؟ وہ لے کے اچھلے گا، کبھی بات تو 1300 میں ہوئی تھی لیکن اس نے مجھے 1350 روپے دے دیے، تو وہ اچھلے گا اور اس کو قبول کر لے گا۔ تو پھر کیوں اس نے تو پہلے کہا تھا کہ کمی بیشی نہیں ہوگی، سمجھ گئے؟ میوٹ کر دینا، میں آپ کو میوٹ کر رہا ہوں، آپ دوبارہ ان میوٹ کر رہی ہیں اس کو، مائک کو موبائل کے ساتھ نہ چھیڑیں، موبائل سائڈ کے اوپر رکھ دیں بس، ٹھیک ہے، جب فون کال چل رہی ہو موبائل سائڈ پہ رکھا کریں۔ اچھا، تو دیکھو، تو یہاں پر جو وہ دکاندار کہتا ہے کہ کمی بیشی نہیں ہوگی، مقصود تو یہی ہوتا ہے کہ بھائی میں کمی نہیں کروں گا، اور اگلا جملہ جو وہ کہتا ہے کہ میں کوئی اضافہ نہیں لوں گا، کوئی بیشی نہیں کروں گا، تو اس کو تحسین کلام کہتے ہیں، کلام میں حسن پیدا کرنے کے لیے، کلام میں حسن پیدا کرنے کے لیے، سمجھ گئے؟ تو یہاں پر جو اس دیہاتی نے کہا کہ لا ازید علی ھذا، کہ میں اس کے اوپر کوئی جو ہے تو زیادتی نہیں کروں گا اور کمی بھی نہیں کروں گا، تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اگر اعمال کے اندر کمی کرے گا تو پھر تو ٹھیک ہے، وہ تو منظور نہیں ہے، لیکن اگر اعمال کے اوپر زیادتی کرے گا، نفلی روزے رکھے گا، نفلی نماز پڑھے گا، ٹھیک ہے، نفلی صدقہ ادا کرے گا، تو اس کا تو ثواب ملے گا اس کو، سمجھ گئے؟ اس کو تو ثواب ملے گا۔ تو یہاں پر جو اس نے کہا تو یہ والا جملہ ہے، یہ جو جملہ ہے یہ صرف کس کے لیے ہے؟ تحسین کلام کے لیے، ٹھیک ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ تحسین کلام کے لیے۔ اچھا جی، باقی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھائی اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہے نا تو اس کو دیکھ لو، کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو یہ بندہ دیکھ لو، یہ جنتی ہے۔ تو اللہ کے رسول کو بذریعہ وہی معلوم ہو گیا تھا کہ اس بندے کا انجام محمود ہوگا، یہ بندہ جنتی ہے، وہی کے ذریعے سے معلوم ہو گیا، تو اس لیے اللہ کے رسول نے صحابہ کو فرمایا کہ یہ دیکھ لو یہ جنتی ہے۔ تو دیکھو بھائی، اللہ کے رسول کو تو معلوم ہو سکتا ہے کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ جنتی ہے، ٹھیک ہے، کسی اللہ کے رسول کو تو معلوم ہو سکتا ہے، وہی کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے یہ۔ اب ہمیں وہی کے ذریعے سے کوئی بات معلوم نہیں ہو سکتی، لہذا ہم اگر کسی کے بارے میں کہیں کہ یہ جنتی ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ جیسے کہ آگے بھی آپ لوگ پڑھو کہ آگے حدیثوں کے اندر آئے گا، اللہ کے رسول حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو ایک بچے کے بارے میں کہا، عصفور من عصافیر الجنہ، جنتی کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے، بچے کے بارے میں انہوں نے فرمایا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اور کچھ کہنا ہے اس کے بارے میں؟ اتنی بڑی بات تم نے کہہ دی کہ جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے، اور بھی کوئی فضائل اس کے بیان کر دو کہ تمہیں کیا معلوم کہ بھائی وہ جنتی کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے، آپ کو کیا معلوم؟ اللہ کے رسول نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا تھا، سمجھ گئے؟ حالانکہ وہ بچہ تھا، تو اس لیے کسی کے بارے میں ہمیں یہ کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم کہیں کہ بھائی یہ بندہ جنتی ہے، اس کے اوپر فل سٹاپ لگا دیں، ہمیں یہ کوئی حق نہیں پہنچتا۔ اچھا، ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ بھائی نیک آدمی تھا،
جنتیوں والے اعمال کرتا تھا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ عافیت والا معاملہ فرمائیں گے۔ آپ یہ تو کہہ سکتے ہو، یہ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بندہ جنتی ہوگا، ٹھیک ہے؟ اچھا، آگے کیا ہے؟ وعن سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے قال قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک وفی روایت غیرک قال قل آمنت باللہ ثم استقم۔ سفیان بن عبداللہ الثقفی نے اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مجھے اسلام کے بارے میں ایسی بات بتا دیں کہ بس پھر مجھے آپ کے بعد کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، ٹھیک ہے؟ پھر اسلام ہے، یعنی اسلام کے متعلق ایسا قول ارشاد فرمائے، ٹھیک ہے، کہ میں اس کے اوپر عمل کروں، اور پھر اس کے بعد آگے مجھے کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی میں اسلام کے اندر میں کیا کام کروں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا بس کہو آمنت باللہ، پھر اس پر استقامت کے ساتھ رہنا۔ آمنت باللہ کا مطلب کیا؟ میں ان تمام چیزوں پر ایمان لے کر آیا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کر آیا، یعنی ان تمام چیزوں پر ایمان لے کر آیا، اللہ تعالیٰ کی مکمل شریعت پر ایمان لے کر آیا۔ ثم مستقم، پھر اس قول کے اوپر ڈٹے رہنا، پھر اس قول پر ڈٹے رہنا۔ تو کیا مطلب استقامت کا؟ استقامت کا مطلب اوامر کا امتثال اور نواہی سے اجتناب۔ استقامت کا مطلب کیا؟ اوامر کا امتثال، نواہی سے اجتناب۔ ہمارے استاد جی شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد المنان صاحب، غالباً آپ میں سے بھی کسی کی اتنی عمر نہیں ہوگی جتنی اتنی بخاری شریف درس کی ہے، ٹھیک ہے؟ ہماری عمر سے تو خیر زیادہ ہی درس کی ہے جتنی میری ایج ہے، لیکن آپ میں سے بھی کسی کی اتنی ایج نہیں ہوگی جتنی انہوں نے، میں کیا کہہ رہا ہوں، بخاری درس کی ہے۔ اچھا، وہ فرماتے تھے، ابھی بھی حیات ہیں الحمدللہ، بڑا نورانی چہرہ ان کو، بڑے انتہائی۔ میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں، میری اوپر دو بندوں کا بیان نا وہ اثر کرتا ہے، دو بندے، دل سخت ہے نا، دل سخت ہے، میں یہ نہیں کہتا، مطلب میرا دل سخت ہے، لیکن اس کے باوجود دو بندوں کا بیان میرے اوپر بہت اثر کرتا ہے۔ ایک وہی ہمارے شیخ الحدیث مولانا عبد المنان صاحب، اور ایک ہمارے استاد محترم شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم عالی، یہ دو بندے ہیں۔ باقی میں کسی کا بیان سنتا ہوں مجھے مزہ نہیں آتا، ٹھیک ہے، وہ دل سخت ہونا اس لیے مزہ نہیں آتا، ورنہ ان دو بندوں کا بیان سننے کے بعد جب ہم اٹھتے تھے تو ہم اپنے اندر تبدیلی محسوس کرتے تھے، اپنے اندرونی کیفیت میں تبدیلی محسوس کرتے تھے۔ شیخ الاسلام دامت برکاتہم کا بیان ہر اتوار کو ہوتا تھا جامعہ دارالعلوم کراچی میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی سمجھ عطا فرمائی ہے۔ ہمارے ایک دوست کہا کرتے تھے، یار اگر ہم سے کوئی پوچھے نا آپ کے دارالعلوم، آپ کے دیوبند والوں نے کیا کیا ہے، آپ لوگ اتنا اچھلتے ہو، کہہ رہے ہم نہ ان کے سامنے اپنے شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب کو آگے کریں گے، دیکھو ہمارے دیوبندیوں نے یہ کیا ہے، ہمارے دیوبندیوں نے یہ کیا ہے، دیکھ لو اس کو، ہم اس کو آگے کریں گے، مجدد ہیں مجدد، سمجھ گئے؟ خیر، وہ بات کر رہا تھا ہمارے استاد جی عبد المنان صاحب کی، تو وہ فرماتے تھے دیکھو اگر کوئی بندہ صرف فرائض پورا کرے اور گناہوں سے خود کو بچائے نا، اور باقی نوافل وغیرہ کچھ بھی نہ پڑے، بس مسجد جاتا ہے، ٹھیک ہے، فرض پڑتا ہے، سنت موقع پڑتا ہے، پھر واپس آتا ہے اپنی دکان میں بیٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور بس شریعت بار سے جو بھی تجارت ہے وہ پوری کرتا ہے، پھر اذان ہوتی ہے مسجد جاتا ہے، نماز پڑھ کے فوراً دو سنتیں پڑھی، وطر پڑھے، باہر نکلا ہے، او بھائی نفلیں پڑھے وہ ابھی، یار بس وہ گاہک ہے نا، گاہک چلا جائے گا، میں ادھر پہنچنا ہے، میں نے بس اتنا کرتا ہے، حرام نہیں کھاتا، ٹھیک ہے، سود نہیں کھاتا، جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا۔ ایسے بندے کے بارے میں کہا جا سکتا ہے یہ بندہ جنت میں چلا جائے گا، ایسے بندے کے بارے میں کیا
لیکن اگر ایک بندہ مسجد میں بیٹھا ہے، ذکر اذکار کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور نوافل پڑھتا ہے، عبادات بھی پوری کرتا ہے، لیکن گناہ کرتا ہے، لیکن گناہ بھی کرتا ہے، ایسے بندے کا معاملہ ٹیڑھا ہے، ایسے بندے کا معاملہ ٹیڑھا ہے، ایسے بندے کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی. سمجھ آ گئی بات؟ اچھا جی، تو یہاں پر اللہ کے رسول نے فرمایا استقامت اختیار کرو. استقامت کسے کہتے ہیں؟ امتثال، اوامر کا امتثال کرنا، نواہی سے اجتناب کرنا، فرائض کو پورا کرنا، نواہی سے بچنا، بس یہ کیا ہے؟ استقامت ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے اوپر تم ڈٹے رہو. آگے کیا ہے؟ وان طلحہ بن زبیر عبید اللہ سے مروی ہے قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اہل النجد سائر الرأس. اللہ کے رسول کے پاس ایک آدمی آیا نجد قبیلے کا، پرگند و بالوں والا، نسمع و دوی صوتی ہی، ہم اس کی بات کی بنبناہٹ کو سن رہے تھے، ولا نفقہ، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کہہ رہا ہے، ما یقول، کیا کہہ رہا ہے پتہ نہیں، آیا وہ کچھ بات کر رہا تھا، بنبناہٹ سن رہی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا. حتی دنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ قریب پہنچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، پہنچا فوراً پوچھنے لگا اسلام کے بارے میں، اسلام کیا چیز ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس صلوات فی اليوم واللیلہ، اسلام یہ ہے کہ دن رات کے اندر 5 نمازیں پوری کرو. فقال هل علی غیرہن، اس کے علاوہ کچھ اور ہے؟ قال لا، نہیں، اور نہیں ہے. الا ان تطوع، ہاں اگر نفلیں پڑھنا چاہو تو وہ تم پڑھ سکتے ہو. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وصیام شہر رمضان، رمضان کے روزے رکھنا. قال، اس نے کہا حل علی غیرہ، اس کے علاوہ؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا لا، نہیں، اور تو نہیں ہے، الا ان تطوع، مگر یہ کہ تم نفلی روزے رکھو. قال، اور کہنے لگا، کون کہہ رہا؟ طلحہ ابن عبید اللہ کہتے ہیں کہ وذکر لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزکات، اللہ کے رسول نے فرمایا زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا کہ بھئی زکوٰۃ بھی ادا کرو سال کے اندر اگر صاحب نصاب ہو تو. فقال، کہنے لگا حل علی غیرہا، اس کے علاوہ کوئی اور فرض ہے میرے اوپر؟ لیکن نہیں، اور فرض نہیں ہے. الا ان تطوع، ہاں اگر تم نفلی صدقہ دینا چاہو تو. فادبر الرجل، وہ بندہ چلا گیا، وهو یقول، اور کہنے لگا واللہ لا ازید علی هذا ولا انقص منه، اللہ کی قسم میں اس کے اوپر کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افلح الرجل ان صدقہ، یہ بندہ کامیاب ہو گیا اگر اس نے سچ کہا. ٹھیک ہے، اگر اپنی بات کے اوپر عمل کیا، سچ کہا، تو یہ بندہ کامیاب ہو گیا. اس سے پہلے بھی مضمون گزر گیا، ٹھیک ہے، اسی کا کہ اس نے کہا کہ میں کوئی کمی زیادتی نہیں کروں گا، اور یہاں پر بھی یہ مضمون ہے. تو آیا یہ ایک ہی شخص تھا یا الگ الگ واقعات تھے؟ تو بعض محدثین کی رائے ہے کہ یہ دونوں واقعات ایک ہی شخص کے ہیں، اور یہ جو سائل تھا اس کا نام زمام بن ثعلبہ تھا. ٹھیک ہے، اور بعض محدثین کی رائے ہے جس میں شان و شیخ کشمیر رحمہ اللہ کی رائے بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ دو الگ الگ واقعات ہیں، کیونکہ دونوں حدیثوں کے اندر جو طرز بیان ہے وہ مختلف ہے، اور سوال کا انداز بھی الگ ہے، اور اللہ کے رسول نے جو بشارت دی ہے وہ بشارت بھی الگ ہے. ٹھیک ہے، تو اس حدیث کے اندر جو واقعہ ہے وہ زمام بن ثعلبہ کا ہے، اور جو گزشتہ حدیث تھی اس میں جو واقعہ بیان ہوا وہ سعد بن احزم کا ہے. ٹھیک ہے، بہرحال ایک واقعہ ہو یا دو واقعہ ہو، ہمارا دونوں کے اوپر ایمان ہے. تو نجد قبیلے سے آیا تھا، اور سائر الراس یعنی کہ اس کے بال پراگندہ تھے. ٹھیک ہے، تو دوی صوت ہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھن بھنانا، مطلب کہ آپس میں کچھ بڑبڑا رہا تھا، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہنا چاہتا ہے، پتہ نہیں. اور اللہ کے رسول کے پاس پہنچا، کیونکہ اس کی حیث سے معلوم ہوا تھا کہ یہ بندہ کوئی طویل سفر کر کے آیا ہے، اور دوسرا یہ کہ سوال کے اندر بھی کوئی وہ تسلسل نہیں تھا، کیونکہ اللہ کے رسول کا روب اس کے اوپر پڑ گیا تھا، تو وہ بات بھی اس طرح
ٹھیک سے نہیں کر رہا تھا، تو بس وہ فوراً سے کیا کہنے لگا، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، فوراً سے بس اسلام کے بارے میں، نہیں فرائض اسلام کے بارے میں سوال کیا اس نے۔ یہاں پر بھی حج کا ذکر نہیں ہے، تو ممکن ہے کہ حج ذکر نہ ہوا ہو، فرض نہ ہوا ہو اس وقت، ٹھیک ہے، یا یہ آدمی حج کا یہ آدمی جو ہے تو وہ صاحب نصاب نہیں تھا، غریب تھا، تو اس لیے اللہ کے رسول نے چھوڑ دیا کہ چلو حج کو چھوڑ دو، یہ بندہ ابھی صاحب نصاب نہیں ہے۔ باقی 5 نمازوں کا ذکر کیا اللہ کے رسول نے، وطر کو ذکر نہیں کیا، اور عیدین بھی واجب ہے اس کا بھی ذکر نہیں کیا۔ تو ایک جواب یہ ہے کہ وطر کا وجوب اس وقت ہو سکتا ہے کہ نہ ہوا ہو، اور عیدین کا بھی وجوب نہ ہوا ہو، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہاں پر دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں پر سوال فرائض کے بارے میں تھا، وطر واجب ہے، وطر فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک جواب اس کا یہ ہے کہ وطر کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ وطر عشاء کے تابع ہے، وطر عشاء کے تابع ہے، اور اچھا وطر اگر عشاء کے تابع ہے تو عیدین کا ذکر کیوں نہیں فرمایا؟ تو عیدین کا ذکر اس لیے نہیں فرمایا کہ یہاں پر سالانہ نمازوں کا ذکر نہیں ہو رہا، یہاں پر یومیہ نمازوں کا ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کس کا؟ یومیہ نمازوں کا۔ اور باقی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ اعمال تمہاری اوپر فرض ہیں، ہاں یہ ہے کہ اگر تم اس سے کوئی زیادہ کرنا چاہو تو وہ پڑھ سکتے ہو، وہ تمہاری اپنی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی لا ازید علی ھذا ولا انقص، یہ جملہ کیا ہوگا؟ یہ جملہ یا تو تحسین کلام کے اوپر اور یا کمال اطاعت کے اوپر محمول ہوگا۔ اس کے اوپر کمال اطاعت کے اوپر محمول ہوگا کہ ہاں بس آپ نے جو بات کی نا، میں آپ کی بات کے اوپر مکمل عمل کروں گا، اس کے اندر میں کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول نے یہاں پر فرمایا، اشارہ نہیں کیا اس شخص کی طرف کہ بھئی اس بندے کو دیکھ لو یہ کامیاب ہو گیا، ایسے نہیں فرمایا، افلح الرجل، الف لام کو ذکر کیا۔ ہدایت النحو کے اندر آپ لوگوں نے الف لام کی قسمیں پڑھی ہیں کہ نہیں پڑھی؟ الف لام کی کتنی قسمیں ہیں؟ الف لام اسمی ہے، الف لام حرفی۔ الف لام اسمی اس میں فاعل مفعول پہ داخل ہوتا ہے، حرفی کی پھر 2 قسمیں ہیں، زائد اور غیر زائد، زائد کا کوئی معنی نہیں ہوتا، اور غیر زائد کی 4 قسمیں ہیں، الف لام جنسی، استغراقی، حد خارجی، حد ذہنی۔ یہ الف لام کون سا ہے؟ الف لام حرفی ہے، اسمی نہیں ہے کیونکہ اس میں فاعل پہ داخل نہیں ہوا۔ اور الف لام غیر زائد ہے، زائد نہیں ہے کیونکہ زائد ہوتا ہے اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، یہ غیر زائد ہے۔ غیر زائد میں سے کون سا ہے؟ جنسی، الف لام جنسی۔ کیا معنی ہے اس کا؟ اس کا معنی یہ ہے ہر وہ بندہ جو اس کے اوپر عمل کرے گا، ان احکامات کے اوپر عمل کرے گا، افلح الرجل ان صدقہ، ہر وہ بندہ کامیاب ہوگا اگر اس نے سچ کہا۔ کیا مطلب؟ کہ ہر وہ بندہ جو سچے دل سے اور یقین کے ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرے گا، وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا، سمجھ گئے؟ پہلے حدیث کے اندر تو جو فضیلت تھی وہ فضیلت اسی شخص کے ساتھ خاص تھی، اور اس حدیث کے اندر جو فضیلت ہے الف لام جنسی ہے، یہاں پر ہر وہ شخص مراد ہے جو عزم بالجزم کے ساتھ اس اعمال کے اوپر کیا کرے؟ پابندی کرے۔ اور بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جا رہی ہے؟ اچھا جی آگے کیا ہے؟ اچھا، ان وفد عبد القیس، حدیث پڑھ لیتے ہیں، اس حدیث کے اندر تشریح کل کریں گے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی قال ان وفد عبد القیس لما اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من القوم او من الوفد۔ دیکھو یہ کیا ہے؟ اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ وفد عبد القیس جب اللہ کے رسول کے پاس یہ لوگ آئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا من القوم یا من الوفد۔ اس کو کہتے ہیں کمال احتیاط، اور حدیث کے اندر احتیاط ہے، راویوں نے احتیاط کی ہے، حدیث کو یوں ہی جو ہے تو اسٹیٹس پہ نہیں پھینکا، سمجھ گئے؟ حدیث کی تحقیق کی ہے، جہاں پر کوئی بات معلوم نہیں ہوئی تو وہاں پر او کے ساتھ ذکر کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من القوم، کون سی قوم ہے یہ بھائی، یہ کون قوم ہے؟ یا اللہ کے رسول نے فرمایا من الوفد۔ اب دیکھو اگر من الوفد ہو یا من القوم ہو تو حدیث کے معنی کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، حدیث کا معنی اس کے ساتھ کوئی چینج نہیں ہوگا، چاہے آپ من الوفد لگا دو یا من القوم لگا دو، حدیث کا معنی کوئی تبدیل نہیں ہوگا۔ لیکن راویوں نے پھر بھی ذکر کیا بھائی دیکھو ہمیں معلوم نہیں ہے
کہ اللہ کے رسول نے من القوم کہا تھا یا من الوفد کہا تھا، یا راویوں نے یہاں تک احتیاط کی، اس طرح محنت ہوئی حدیث کی، تب جا کے حدیث یہاں تک پہنچی ہے۔ اگر ہم ہوتے نا اس زمانے کے اندر، ٹھیک ہے، ہم ہوتے اس زمانے میں، تو اب آج کل جو ہے تو ہماری شریعت کا جو ہے تو وہی حال ہوتا جو عیسائیوں اور یہودیوں کی شریعت کا ہے، ٹھیک ہے، کہ قرآن کی آیت جو ہے تو کوئی اپنے لیڈر پر فٹ کر رہا ہے اور کوئی جو ہے تو حدیث سے فٹ کر رہا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ دیکھو راویوں کی کمال احتیاط ہے۔ راوی نے کہا بھائی مجھے معلوم نہیں ہے، معذرت کے ساتھ، یہ پتہ نہیں من الوفد اللہ کے رسول نے فرمایا یا من القوم، دونوں میں سے ایک کہا تھا، لیکن کنفرم مجھے معلوم نہیں ہے۔ قالو، صحابہ نے کہا ربیعہ، ربیعہ قوم ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا مرحبا بالقوم او بالوفد، ہاں بھائی مرحبا، آپ لوگوں کو خوشخبری ہو، خوش آمدید ہو آپ لوگوں کے لیے، قوم یا وفد، غیر خزایا ولا ندامہ، جس کو کوئی رسوائی نہیں، جس کو کوئی پشیمانی نہیں۔ قالو، کہنے لگی یا رسول اللہ انا لا نستطيع ان ناتيك الا في شهر الحرام، ہم آپ کے پاس ہر وقت نہیں آ سکتے، ہاں اشہر حرم کے میں آ سکتے ہیں جس میں لڑائی جھگڑا منع ہے۔ کیوں؟ بیننا و بینک ھذا الحی من کفار مزرہ، کیونکہ ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان یہ کفار کا قبیلہ ہے، مزر قبیلے کا نام ہے، تو پھر لڑائی ہوگی، جھگڑے ہوں گے، تو ہم ہر وقت نہیں آ سکتے، تو پھر کیا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ فمرنا بامر فصل نخبر بمن بھی من وراءنا، ہمیں کوئی ایسی قول فیصل بات بتائیں کہ جو ہم اپنے بعد والوں کو بتا سکیں، ٹھیک ہے، اور وندخل به الجنہ، اور اس کے ذریعے سے ہم جنت کے اندر داخل ہو جائیں، وسالوا عن الاشربہ، اور وہ شراب کی بوتلوں کے بارے میں، برتنوں کے بارے میں پوچھا، تو فامرهم باربع ونهاهم عن اربع، اللہ کے رسول نے 4 چیزوں کا حکم دیا، 4 چیزوں کو سے منع کیا۔ امرهم بالایمان باللہ وحدہ، اللہ وحدہ لا شریک کے اوپر ایمان لے کر آؤ۔ قال، فرمایا اتدرون ما الایمان باللہ وحدہ، پتہ ہے اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ قالوا، کہنے لگے اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصیام رمضان وان تطوع من المغنم الخمس، اور یہ کہ ان تعطو، اور یہ کہ تم عطا کرو خمس میں سے، مال غنیمت کے خمس میں سے۔ ونہاہم، اور 4 چیزوں سے روکا، عن الخنتم والدباء والنکیر والمزفت، یہ برتنوں کے نام ہے، ٹھیک ہے، کل اس کی تشریح کریں گے، ان برتنوں سے منع فرمایا، اور فرمایا احفظوہن واخبروا بہن من وراءکم، بھئی یہ ان باتوں کو یاد رکھو اپنے ساتھ، اچھا اس کو یاد رکھو، اور جو آپ کی باقی قوم ہے نا اس کو بھی بتا دینا اس کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، بس یہاں تک ہو گیا، اس حدیث کی تشریح انشاءاللہ کل کریں گے۔ باقی یہ آپ میں سے کسی نے پوچھا تھا کہ استاد جی آپ کون سی شرح دیکھتے ہیں، تو آپ لوگ ایسا کریں کہ توضیحات ہے، توضیحات وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، ٹھیک ہے، میں اکثر توضیحات میں سے ہی دیکھتا ہوں، تو آپ لوگ بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں اس کو، اور اس کا مطالعہ آپ لوگ جاری رکھیں، ٹھیک ہے۔ چلیں باقی کل پڑھتے ہیں، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔